ریکمنڈیشنز پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جی. ابھی بڑا سارا کام لیجسلیشن کے رہتے ہیں, کافی لسٹ آپ کا نام ہے لسٹ میں, ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں جی. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. نہ رسپونڈ نہیں ہوتا جی, انہوں نے جواب دینے جی. تھینک یو جی چیئرمین صاحب. سینٹ کی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جو تجاویز سینٹ نے دی ہیں, نوید قمر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیے ہیں, میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن یہ جس طرح کے بجٹ تمام ہاؤس ساری اپوزیشن جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ یہ حقیقت کا آئینہ اس حکومت کے سامنے رکھیں. جناب چیئرمین, میں سینٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے جو اتنی بڑی تجاویز اتفاق رائے سے جو تجاویز سینٹ سے بھیجی ہیں, اگر اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے, مطالعہ کیا جائے, تو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ سینٹ جو فیڈریشن کی علامت ہے اس نے اس حکومت کے اس بجٹ کو مسترد کر دی. یہ اتنی بڑی تجاویز اس چیز اور اس تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ تو ہم نے کہا چلیں یہ سیکھ رہے ہیں, اور سکھانے والوں نے بھی پورا ان کو نہیں سکھایا. ہم سمجھتے تھے اس وقت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے, لیکن یہ تجاویز یہ ثابت کرتی ہیں کہ آج بھی یہ قوم کی امنگوں اور موجودہ جو بحران ہے اس ملک میں اور جو چیلنجز ہیں, اور جس پچھلے پونے 2 سالوں میں جس معاشی تباہی کے دانے پہ اس حکومت نے اور اس کی معاشی پالیسیوں نے اس ملک کو کھڑا کر دیا ہے, یہ سینٹ کی تجاویز اس تشویش کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان حالات کے مطابق نہیں ہے, یہ پینڈیمک کے حالات کے مطابق بھی نہیں ہے. مہنگائی, وسائل کی تقسیم میں جانبداری اور معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ نے جو تجاویز پیش کی ہیں یہاں پہ, اور جن نقائص کو اپنی تجاویز میں قوم کے سامنے رکھا ہے, یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے اگر یہ سمجھیں اور اس پہ غور کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گو کہ وزیر اعظم صاحب کو یہاں آج آنا نہیں چاہیے تھا, اگر آتے تو ہماری اپوزیشن کی بات سنتے تو تاکہ کچھ چیز ان کو سمجھ آتی. یہ ان کی ٹیم جو ہے, یہ ہمارے بھائی تو 2 سالوں میں ہماری بات نہیں سمجھ سکے. یا تو ان کی زبانوں میں کوئی رولز بنائے جائیں, علی محمد خان کی پشتو کی زبان میں بنایا جائے تاکہ ہمارا بھائی سمجھے اور اس ملک کی کچھ بہتری ہے. میں مختصر, کیونکہ وقت بہت زیادہ یوٹیلائز ہو چکا ہے, میں ان پہ آتا ہوں جی, کیونکہ یہ جو سب سے اہم چیز کافی لمبا ایجنڈا ہے. مختصر بس 2 منٹ میں 2 منٹ دے دیں. اتفاق رائے سے جو سفارشات آئی ہیں, جس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ اس حکومت نے جو سگریٹ کی صنعت پہ سبسڈی دی ہے, بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عجیب سی منطق ہے. اور اس پہ رپورٹس بھی آئی ہیں میڈیا میں جی کہ پچھلے کچھ عرصے میں 44 ارب روپے کی سگریٹ کی صنعت نے, لوکل صنعت نے وہ ٹیکسز چوری کی ہیں. یہ رپورٹڈ بات ہے, خبریں ہیں. اس کے باوجود 44 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرنے والی صنعت کو جو صحت کے لیے مضر ہے, اس کو اتنا بڑا ریلیف دینا, اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا. یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن نہیں ہو رہی, یہ ایک مافیا ہے جو اس حکومت کا حصہ ہے, انہوں نے یہ کوشش کی. اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کیس جو سفارش ہے اس پہ 100% نہیں بلکہ 200% عمل کیا جائے اور قیمتیں اس حد تک بڑھائی جائیں تاکہ لوگوں کی خرید سے بائے. میں یہ 41 نمبر پہ ہے جی اور 45 نمبر پہ. جی سب سے اہم جو اس وقت مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں پہ نوید قمر صاحب نے بات کی,
سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبہ جات کے لیے بجٹ کو دگنا کرے. میں نے پہلی دو نہیں پڑھی سگریٹ کے حوالے سے جو تھا, اس حوالے سے کہ صحت موجودہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے ملک کے اندر, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت اپنے تمام وسائل جو صحت پہ لگائے گی, اور جو قوم کی جان و مال, جان کی ذمہ داری اس حکومت کے ذمہ آتی ہے, اس اپنے قومی فریضے کو پورا کرے گی. لیکن اس بجٹ میں جو سپیس ان کو ملی, فسکل سپیس, وہ صرف انہوں نے اپنے جو ناقابل عمل وعدے سے ان کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے صرف کیے ہیں وسائل. لیکن صحت کے حوالے سے اس پینڈیمک کی صورتحال میں وہ اقدامات اور وہ وسائل مختص نہیں کیے گئے جناب چیئرمین جو کرنے چاہیے تھے. آپ یہ بٹن دبا رہے ہیں, ابھی تو لمبی بات ہے. میں نے کہا وائنڈ اپ نہیں, وائنڈ اس کے بعد جی میں شارٹ دو تین چیزوں پہ ہی بات کرتا ہوں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سوال رکھتا ہوں جب منسٹر صاحب وائنڈ اپ کریں تو ہمیں بتائیں جو پچھلی دفعہ سینٹ نے ریکمنڈیشنز دی تھی اس پہ کتنے فیصد عمل کیا ہے, جو پچھلی دفعہ اس ہاؤس نے ریکمنڈیشن دی تھی اس پہ کتنے فیصد عمل کیا ہے, یہ ضرور اپنے جواب میں ہمارے سامنے یہ بات رکھیں. یہ تنخواہوں کے حوالے سے اضافہ نہیں کیا گیا. اس حد تک ضرور ہونا چاہیے, اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ پچھلے بجٹ کے بعد اس بجٹ تک جو مہنگائی ہوئی ہے جناب چیئرمین, اس حد تک تو ریلیف کم سے کم ملنا چاہیے. 200% سے زائد 200% سے زائد فوڈ انفلیشن ہے اس ملک کے اندر, 200% سے زائد. یہاں ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے, ابھی وہ کونے میں بیٹھے تھے, پہلے ادھر بیٹھتے ہوتے تھے پچھلی تیسری کرسی پہ, جنہوں نے 200% سے زائد ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. ان کو وزارت سے تو ہٹا دیا گیا لیکن اہم عہدہ پارٹی میں دے دیا گیا. یہ مدینہ کی ریاست کے اصول ہیں جناب چیئرمین. تو یہ قول و فعل میں تضاد, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف میں, جو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سب سے زیادہ وہ جھوٹے پہ بھیجی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ بات کریں جو سچ ہو, اور اگر حکمران جھوٹ بولیں گے تو پھر مدینہ کا ریاست کا نام لینا خدا کے لیے بند کر دیں آپ. ہم نے بڑی وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ خاتم النبیین کہہ دیں تاکہ قوم کا اعتماد بحال ہو جائے, لیکن انہوں نے باوجود ہماری محنت کے نہیں کیا. تو خدا کا واسطہ ہے مدینہ کے ریاست کا جو برہم ہے وہ رہنے دے. جناب چیئرمین, سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے 56 میں کہ قرضہ جاتی معاہدات جانچ پڑتال کے لیے فی الفور پارلیمنٹ میں رکھے جائیں. یہ جب سے سیاست میں آئے انہوں نے قرضے اور احتساب کی بات کی ہے, آج انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں وہ اس میں رکھنے میں کیا حرج. ہم بھرپور اس کی حمایت کرتے ہیں. سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے یہ سفارش کرتا ہے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی خلاف ورزی میں صوبوں کے حصے پر عائد کردہ 11% کٹوتی کو فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے. جناب چیئرمین, یہ ایک ایسا ایشو ہے اس حالات میں جب پوری قوم اور صوبوں کو مرکز کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اس وقت ایسے اقدامات اٹھانا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس وقت ہم نے مل کے پوری بحثیت قوم اس وبا کے ساتھ بھی لڑنا ہے اور معیشت کی جو تباہی ہے اس کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ وزارت تعلیم کے لیے تخصیص میں 20% اضافہ کیا جائے. یہ جب ہماری حکومت تھی جناب چیئرمین, اس وقت بڑے دعوے کرتے تھے کہ اس حکومت کے پی ایس ڈی پی کا 30% ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگنا چاہیے, 30%, بڑے دعوے کرتے تھے. اور المیہ کی بات دیکھیں, پہلے بجٹ میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ جو پرائمری کا بجٹ تھا اس میں 70% کٹوتی کی, اور آج ہم اس تجویز کی بھرپور کٹا دیں. 10 ارب 2 کی 80 بن دیں. نہیں, میں پہلے سال کی گل کی تھی, نہیں بدل. ابائی صاحب آپ خود ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں سر, وہ چیئر کو ایڈریس کریں. جی, خالی ہاؤس ہے, آپ اور ہم ہیں, وہ تماشا کر کے چلے گئے ہیں. اس وقت تو بولا کوئی نہیں, اب تو ہم بول رہے ہیں تو بولنے دیں, رات 12 بجے تک چلے گا انشاءاللہ. کوئی حرج والی بات, کھل کے بات ہمیں کرنی چاہیے. جناب چیئرمین, سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتا ہے کہ
छोटे दर्जे पर काम करने वाली रीसाइकलिंग इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मैं बस 2-3 और पढ़ता हूं, मैं समझ गया हूं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली वफाकी हुकूमत की जानब से तामीराती सनत के लिए ऐलान करदा पैकेज में हस्बे झेल तरमीम की सिफारिश करता है। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री और अपने कारोबारी हजरात को कोई रिलीफ देना है, ये अपने मन पसंद लोगों के साथ कम से कम उनको रखें। जो लोग मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए अगर आप इनकलाबी इकदाम जनाबे चेयरमैन हुकूमत करना चाहती है तो बेशक करे, ये कौम को जवाब देना पड़ेगा वसाइल का। लेकिन जो लोग इस मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, कम से कम उनको भी फिर इतना रिलीफ मिलना चाहिए। 73 सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली सिफारिश करते हैं कि छोटे डैमों की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स, इस पे बात नवीद कमर साहब ने कर ली। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये 78 ये इस वक्त मैं समझता हूं कि इसको मन तस्लीम किया। जो मैं पढ़ने का वक्त भी जाया जनाब आपका और ऐवान का नहीं करना चाहता। जो टेक्सटाइल के हवाले से है 81, उसको भी कंसिडर किया जाए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली सिफारिश करता है कि 700 सीसी तक की गाड़ियों पर, कारों पर आयद एडवांस टैक्स को खत्म किया जाए। रिलीफ देना चाहिए अवाम को, गाड़ियां सस्ती होनी चाहिए। 85 जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली से सिफारिश करता है कि टेडी दिल के मुतासरा इलाका जात, इस पर तफसीली बात हो चुकी है। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाली कपास की फसल को भी शायद इन्हीं हालात का सामना न करना पड़े। लिहाजा इसके लिए अगर जरी पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप काश्तकार का बचाना चाहते हैं तो खुसूसी तवज्जो दे। पहले 1 साल पहले अपोजिशन ने हुकूमत को ये तजावीज दी थी, बावर कराया था, इसके हमले का खदशा है। 1 साल पहले कुछ नहीं किया गया। आज फिर अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए हम समझते हैं कि हुकूमत के नोटिस में लाया जाए। इनके इल्म में भी होगा, मैं नहीं समझता कि नहीं होगा, जरूरी इस पर तवज्जो दें। 88 सेनेट ऑफ पाकिस्तान सिफारिश करता है कि लॉकडाउन की वजह से मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और आलमी कारोबार में कमी के पेश नजर हुकूमत टेक्सटाइल के बरामदी शोबे के लिए 17% से 4% तक की जनरल सेल्स टैक्स में कमी या 0 रेटिंग की सहूलत बहाल करें। इस हवाले से जो टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट, ये बार बार कहा जा रहा है जी, ये इसमें कोई इजाफा नहीं, कमी हुई है और तकरीबन 40% तक कमी हुई है। अगर अदाद शुमार में कमी पेशी हो तो मैंने तकरीबन कहा है। 0 रेटिंग की फैसिलिटी जो है वो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, टेक्सटाइल के लिए जरूर देनी चाहिए। ये 5 बड़ी जो एक्सपोर्ट्स के आइटम्स हैं, इसके अलावा भी मिनिस्टर साहब 2 साल में बड़े दावे करती थी ये हुकूमत, हमें बताया जाए बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी और ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सपोर्ट्स के लिए हम दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। तो अभी तक कोई इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे। जो आपकी एक्सपोर्ट की अहम मसनूआत है उन पर ये 0% रेटिंग फैसिलिटी दें ताकि वो मेंटेन हो सके। फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। 89, 90 सब हम रिक्वेस्ट करते हैं इन्हें कंसिडर करें। 91 जो है जिसपे कपास के जो ये चेनिंग करदा कपास जो है, इस पे जो सेल्स टैक्स है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा कपास के काश्तकार को। मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर हुकूमत टैक्स लगाना ही चाहती है, ये 91 है जी, तो फिनिश्ड आइटम पे बेशक लगाए, लेकिन ये डायरेक्टली जो मुतासर करेगा वो काश्तकार को कपास के। मैं आखिरी बस 1 मिनट जी, आखिरी 93 ये कौमी असम्बली और सेनेट के जो मुलाजमीन हैं उनको 6 जो एजाजी हैं, पिछली दफा भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये ऐवान पुरजोर इसकी हमायत करता है कि इस हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। इन हालात में अपनी जानों को रिस्क पे ला के ये आते हैं हमारे मुलाजमीन। मैं तो कहता हूं 6 के बजाय 8 देने चाहिए इनको। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को सिफारिश करता है कि जो आखिरी है 94,
اس پہ بات تفصیل سے ہوگی. جناب چیئرمین بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں شکریہ. کہ ہمارے نوجوان بھائی ضرور اس پہ کنسیڈر کریں. جی محترمہ ہینا ربانی خان صاحب.